الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں کنزا خان۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ میں نے سیاست میں جائیداد بنائی نہیں بلکہ بیچی ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ بقیہ زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں وقف کر دوں گا۔ آپ دیدہ ہوتے ہوئے کہا، آج میرے والد ہوتے تو خوش ہو جاتے۔ سردار ڈاکٹر منور ندیم کھیتران نے آن نیوز کے نمائندے طارق محمود شاد سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ امیدوار برائے ایم پی اے حلقہ پی پی 256 سردار ڈاکٹر منور ندیم کھیتران نے انفارمیشن سیکرٹری پنجاب کسان ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سید ساجد بخاری نائب صدر پنجاب کسان ونگ اور لینڈ لارڈ ملک خالد محمود نائج کے ہمراہ اپنے ڈیرے پر علاقہ معززین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں سیاستدان ہوں اور نہ ہی میں لینڈ لارڈ ہوں، لیکن میرا نظریہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ آپ دیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ حلقہ احباب نے استقبال کرتے ہوئے جتنی عزت سے نوازا ہے، آج میرے والد ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ 52 سال کی عمر میں داخل ہو چکا ہوں، بقیہ زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں وقف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ میں اب تک 7 ارب کی ڈیولپمنٹ کروا چکا ہوں۔ کسان ونگ انفارمیشن سیکرٹری پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی میں نے اعلیٰ حکام سے ملاقات کرتے ہوئے میری تحصیل کے کرپٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے تبادلہ کا مطالبہ کیا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ اب تک الحمدللہ 3000 بوری کھاد کی ترسیل کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا واحد گھرانہ ہے جس نے سیاست میں جائیدادیں بیچی ہیں، نہ کہ بنائی ہیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت ضلعی ٹاسک فورس کمیٹی برائے انسداد بجلی چوری کا اجلاس۔ ڈی پی او نصیب اللہ خان ایس سی میپکو کی اجلاس میں شرکت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پراسیکیوٹر ایکسین میپکو سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس ڈی پی اوز نے اپنی تحصیلوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ بجلی چوری کی روک تھام اور بقایا جات کی وصولی کے لیے مشترکہ کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ میپکو حکام ضلع میں زائد بجلی چوری کرنے والے علاقوں کی نشاندہی کریں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون انڈسٹریز، گھریلو، کمرشل اور زرعی صارفین کا تحصیل سطح پر ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا، بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز بااثر افراد کے خلاف کارروائیوں سے کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ پولیس ضابطہ حکام کے ہمراہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا، بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج، بھاری جرمانے اور پابند سلاسل کیا جائے گا۔ میپکو ناہندگان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سکھر کے صحافی شہید جان محمد مہر کے مین قاتل گرفتار نہ کیے گئے۔ پی ایف یو جے کی کال پر یوم سیاہ منایا گیا۔ 109ویں روز بھی احتجاجی بھوک ہڑتال اور جائے شہادت تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے لگائے گئے۔ سکھر یونین آف جرنلسٹ کی کال پر شہید صحافی جان محمد مہر کے اصل قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایس یو جے کے صدر امداد بزدار کی قیادت میں سکھر پریس کلب کے باہر 109ویں روز بھی احتجاجی علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھا گیا، جبکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ملک بھر میں یوم سیاہ کی کال پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ پریس کلب سے شہید جان محمد مہر کے جام شہادت تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور شہید کے اصل قاتلوں کی گرفتاری کے لیے زبردست نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شہزاد تبانی، سید احکر شاہ جاوید جتوئی، نصر اللہ وسیر، سلیم سہوتو، عمر سومرو، آصف لودھی، جلال الدین بھائیو، سہرش کھوکھر، کرن مرزا، شہناز منگی، فاروق سومرو، کامران شیخ، کاشف پھلپوٹو، اسحاق ہوسو، فیصل ارائیں، محمد رضوان صدیقی، یار محمد سومرو، اظہر دایو، حسیب شیخ، قذافی شاہ، ابراہیم سومرانی، ندیم سرکی، عبدالغفور شیخ، اشفاق ہوسو، بابر کھوکھر، جواد عباسی، جمشید قریشی، مسلم لیگ نون کے صدر خورشید میرانی، تاجر رہنما شبیر میمن اور دیگر شامل تھے۔ رہنماؤں نے کہا کہ شہید جان محمد مہر کی شہادت کو 109 دن گزر چکے ہیں، لیکن سکھر پولیس سندھ حکومت کی تمام یقین دہانیوں کے باوجود اصل قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اب بات کرتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کا، جہاں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان بھی عوامی خدمت کے لیے کوشاں۔ یو سی 10 میں نادرا وین میں غریب اور محنت کش افراد کے شناختی کارڈ کے اجرا کو یقینی بنایا گیا۔ کراچی سے نمائندہ آن نیوز محمد عامر موجود ہیں۔ یو سی 10 میں جہاں شناختی کارڈ کے اجرا کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ بالکل ہم موجود ہیں یو سی 10 میں، اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان ایم کیو ایم کے سینئر کارکن موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، یہاں پر آج نادرا کی وین لگائی گئی ہے، کیا کہیں گے اس موقع پر؟ ہمارے علاقے میں جو مسئلہ مسائل تھے، نادرا کے لوگوں کے NIC کے بڑے ایشو تھے، ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت سے یہ درخواست کی
اور ان کی کوششوں سے آج ہمارے UC10 کے اندر وارڈ 2 کے اندر یہ نادرا کی وین موجود ہے اور عوام کا انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور بھرپور طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے اور MQM پاکستان کی یہ کوششوں کی وجہ سے سب ہوا ہے۔ UC10 میں آپ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھنے میں آیا کہ کارکنان میں یہاں پہ بڑا جوش و خروش پایا جا رہا تھا متحدہ کے، کیا سمجھتے ہیں اس مرتبہ جو نگراں حکومت نے انتخابات کا اعلان کیا MQM پاکستان بڑے مارجن سے یہاں سے کامیاب ہوگی؟ جی بالکل انشاءاللہ، جیسے کہ جو لوگوں کے اندر جوش و خروش پایا جا رہا ہے اس وقت صرف سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان، اور انشاءاللہ MQM پاکستان اس دفعہ بہت اچھے مارجن سے اور اچھی لیڈ سے انشاءاللہ یہاں سے سیٹ نکالے گی۔ NIC یہاں پر بن رہے لوگوں کے کیا طریقہ کار ہے اس کا، لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ہیلپ کر رہے ہیں جو ان کا یہاں سے شناختی کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے؟ یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے نا نیو پروسیس کرتے ہیں، ہم لیڈیزوں کو تو جو ہے نا دیتے ہیں کہ یہ بینیفٹ ہوتا ہے لیڈیز کے لیے۔ ہم علاقے میں گاڑی لاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی مائیں بہنیں وہاں جا کے کافی جو ہے نا دقت ہوتی ہے، انہیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں علاقہ وائز اسی لیے ہم لگا لیتے ہیں کہ یہ پریشانیاں یہاں جو ہو جائیں یہیں پر ہی حل ہو جائیں۔ ان کے ڈاکومنٹس چیک کرنا، ان کو پورا ریلیف دینا، ان کو جو ہے نا اپنا بے فارم بنتے ہیں، نیو پروسیس ہوتا ہے، رینو بھی ہو رہے ہیں، کافی بچوں کے بے فارم بھی بنتے ہیں، یعنی کہ کافی فائدہ ہے نادرا کے، جو ہم یہاں پر جو ہے نا ان عوام کے لیے ماشاءاللہ لے کے آتے ہیں۔ ان کے دروازے پہ گاڑی لاتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں لائنوں پہ نہ کھڑا ہونا پڑے، یہاں پر ان کا کرایہ بڑا ہی بچ جاتا ہے۔ اور کافی لوگ جو ہے نا ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ ایک بندہ مزدور طبقے کا بندہ ہے وہ اپنی دیہڑی خراب کر کے نادرا جاتا ہے، تو اس دھکوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس علاقے میں یہ جو ہے یہ ہم جو ہے نا سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ہم موجود تھے UC10 میں جہاں پر آج MQM پاکستان کی جانب سے نادرا کی گاڑی کا اجرا کیا گیا ہے۔ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور اپنے شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز، کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے۔ ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سانگر پریس کلب کے سامنے صحافی برادری نے سیاہ پٹیاں باندھ کر سکھر کے سینئر صحافی جان محمد مہر کے مکھ قاتلوں کے سہولت کاروں کے خلاف احتجاج کیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سربراہ حاجی محمد حسن لانڈر، آفتاب انجم اختر، علی ماری، خدا ڈنو کاچائی، غلام مصطفیٰ، ترین رحمان بردی، منور شاہین الیاس، انجم عزیز اللہ ہنگوڑو، جاوید اقبال، امیر بخش بردی، بشیر احمد بالادی، یار محمد شر، اسلم میمن، مشکور احمد، یوسف زئی، غلام قادر کہیری، عطا محمد نظامانی، احسان اللہ جمالی، امینہ رائن، دیگر صحافیوں نے کہا 3 ماہ گزرنے کے باوجود شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ قانون کی جانب سے قاتلوں کو کھلی چھوٹ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ قانون سے اگر کوئی بالاتر نہیں تو پھر شہید جان محمد مہر کے قاتل ابھی تک آزاد کیوں ہیں؟ صحافیوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور قانون لاگو کرنے والی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ شہید صحافی جان محمد مہر کے مکھ قاتل اور سہولت کاروں کو فوراً گرفتار کر کے صحافیوں کی بے چینی دور کی جائے۔ پاک پتن امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ظلم کے وقت جو غیر جانبدار ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے خاموش رہ کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کوئی جلوس یا احتجاج نہیں کیا۔ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ پاک پتن پہنچنے جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت ڈاکٹر شوکت علی بھٹی، عبدالرزاق خلیل، ڈاکٹر ساجد لطیف مانیکا، رانا انیس الرحمان، عبد الشاکر بھٹی، راؤ ضیاء الرحمان، چودھری خرم اقبال ارائی نے استقبال کیا۔ سراج الحق کے ہمراہ جماعت اسلامی کی صوبائی قیادت امیر جماعت اسلامی وسطی مسجد جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری، صدر جماعت اسلامی یوتھ پاکستان رسل خان بابر، صوبائی صدر بشار صدیقی، معروف روحانی شخصیت پیر معروف کرخی، پیر شاکر علی طیبی بھی تھے۔ سراج الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہماری امداد کی منتظر ہیں۔ اس جنگ میں جس طرح بچوں، عورتوں، بزرگوں کی وحشیانہ انداز میں نشانہ بنایا گیا، اس نے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ اسرائیل، امریکہ اور ان کے حامی بڑے اور خطرناک دہشت گرد ہیں اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اپنے مظلوم بھائیوں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک دہلی کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ اس محبت میں آئے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ مظلوم مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دلائیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک کفر ہے اور ایک اسلام ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔
सरवर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान डाकू गैंग्स मुगवियान को लेकर दरा सफेदू मुंतकिल करने के लिए जाते हुए कशुबा पहाड़ियों पर छुप गया। 1 दर्जन से जायद मुसल्ला डाकुओं की निगरानी में थाना सीमेंट फैक्ट्री की हदूद से थाना कशुबा की बॉर्डर पर पहुंचते ही छुपे हुए अचानक डाकुओं की तरफ असला तान लिया। डाकुओं ने दोनों मुगवियान को छोड़कर अपनी जानें बचाने के लिए भाग निकले। दौरान सर्च ऑपरेशन BMP कशुबा के SHO यूनस खोस नाइब दफादार बेमा मुलाजमीन ने दोनों मुगवियान सुबहान और सजाद जिनके हाथ बांधे हुए थे बाजियाब करा लिया और डाकुओं ने रात की तारीकी और पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं। दूसरी तरफ कमांडेंट BMP असद चांडियो का दोनों मगवी ड्राइवर्स की बाजियाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत और रहनुमाई की रोशनी में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मगवियान सजाद और सुबहान को डाकुओं की कैद से बाजियाब करा लिया है। उन्होंने BMP के जवानों को कामयाब हिकमत अमली के तहत बगैर किसी जानी नुकसान के मुगवियान को आज़ाद कराने पर उन्हें शाबाश देते हुए इन मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट समेत नकद इनामात से नवाजा गया। जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन और गाइडेंस की रोशनी में दो हमारे मगवी थे जिनको बाजियाब कराया गया है, मिस्टर सुबहान और सजाद हुसैन। इनको अबडक्ट किया गया था थाना ममदानी की जरूरत से। इनको थाना सीमेंट फैक्ट्री के एरिया में रखा गया था। एफर्ट्स करके BMP ने इनको बाजियाब कराया है, जो बाहिफाजत हमारे साथ मौजूद हैं। BMP हमेशा काविश करती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ट्राइबल एरिया में कायम रहे। इस लॉ एंड ऑर्डर को इंशाल्लाह आगे भी कायम रखा जाएगा और इसके लिए तमाम जो एफर्ट्स हैं वो की जाएंगी। तो तमाम हरुणाबाद के चक 20 3R गुलशन कॉलोनी में वाक़िया बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जहां सरकारी बिल्डिंग तो मौजूद है लेकिन दाखिली गेट और इर्द गिर्द की 4 दीवारी नहीं है, जो कि साबका हुकूमत के तरक्याती कामों में नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। यहां ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स के वालिदैन ने हमारे नुमाइंदा खसूसी अला रखा बाबर को बताया कि महकमा तालीम और हुकूमत वक्त की गफलत की वजह से हमारे बच्चे आज के तरक्की याफ्ता दौर में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सर्दी गर्मी ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करते और यहाँ पीने के साफ पानी तक का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है। यहाँ 4 दीवारी ना होने की वजह से इर्द गिर्द जानवरों के फुजले की वजह से गंदगी के अलावा जानवर भी आम घूमते हैं। स्कूल की 4 दीवारी ना होने की वजह से जब भी साया के लिए पौधे लगाए जाते हैं जानवर फौरन स्कूल में दाखिल होकर उन पौधों को खा जाते हैं। स्कूल की 4 दीवारी और गेट और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि बच्चे तालीम हासिल करें और बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके, मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर सकें। शहर ओलिया हुजरा शाह मुकीम की सफाई सुथराई हुई और ना ही उसके नवाही देहात चमके। निगरान वजीर आला पंजाब के बुलंदो बांग दावे हवा हो गए। लोकल गवर्नमेंट का सफाई टैक्स अदा करने से इनकार करते हुए देहाती सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। शहर औलिया उजरा शाह मुकीम की सफाई सुथराई हुई और ना ही गिरदोनवा के देहात चमके। इलाका मकीनों ने निगरान वजीर आला के प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे को सियासी शोबदाबाजी करार देते हुए टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया। शहरों की सफाई का तो सब लोग ख्याल रखते थे, ये सिर्फ सफाई नहीं है, इसमें आपको बेसिक फैसिलिटी है, बेसिक जो चीज़ें चाहिए आपको वो मौके पे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। मौजा अटारी का माली पटवारी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के हमरा जब घरों से 100 जबकि दुकानों से 200 रुपए टैक्स वसूली के लिए पहुंचा तो देहाती सरापा एहतजाज बन गए। यहाँ पे खालियों का नामो निशान तक नहीं, ये टोया बनाया हुआ हमने, सुबह शाम हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पानी जो है बाहर निकालते हैं। फिर एसी साहब तनख्वाह किस चीज़ की लेंदे पे, इस चीज़ का नोटिस असी आवाज़ उठाने पे एसी तक पहुँचे थे। देहातियों का कहना है कि यहाँ कोई नाली सोलंग और सीवरेज जैसा कोई तरक्याती काम ही नहीं हुआ तो फिर टैक्स किस बात का। लोकल गवर्नमेंट व कम्युनिटी डेवलपमेंट उकाड़ा के मुलाजमीन यहाँ चमकाएंगे क्या। हुकूमत बुनियादी सहूलियात फराहम करे फिर टैक्स भी अदा कर देंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम पर अमल दरामद फौरी रोका जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज उजरा शाह मुकीम। खबर है मींचनाबाद से, जहां से हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नायब मोहतरम जामिया सादकिया अब्बासिया साहबजादा मौलाना मियां मोहम्मद उस्मान मोइन वुट्टू को डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी बहावल नगर का चेयरमैन जबकि चौधरी हाजी मोहम्मद को मेंबर बैतुल माल कमेटी बहावल नगर मुकर्रर किया गया है। मींचनाबाद प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मियां आमिर नदीम जरगर और जनरल सेक्रेटरी मींचनाबाद प्रेस क्लब शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, नोटिफिकेशन डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी कर दी। नोटिफिकेशन नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। बॉयज सिटी मींचनाबाद के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स में पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस सिलसिला में मींचनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट मिला हज़ा फरमाए। #1 and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up
when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up. टोरगढ़ एक्शन कमेटी के मरकजी नायब सदर रशीद खान की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं रशीद खान की रिहाइशगाह में, जहां टोरगढ़ एक्शन कमेटी के हवाले से इनसे गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। टोरगढ़ एक्शन कमेटी के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है रशीद खान। अच्छा रशीद भाई, टोरगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन जो आपने रजिस्टर के लिए प्रोसीजर चलाया, ये मुकम्मल होने के बाद क्या मज़ीद गरीब और गुरबा लोगों की मदद की जाएगी? देखो आमिर भाई, ये तो आपको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जब रजिस्टर के लिए कोशिश भी शुरू नहीं की थी तब से हम काम कर रहे हैं। और जो आपको हमारे इलाके की पासमानदी आप आते हुए तो आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारे इलाके में कितनी पासमानदगी है और कितने मतलब लोग रहते हैं कि उनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। तो हमारा कोशिश शुरू दिन से यही है कि हम अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के गरीब गुरबा के लिए, यहाँ पे कुछ औरतें ऐसे हैं कि उनको कोई सहारा नहीं है, तो हमने पहले भी कोशिश की है कि उनके लिए खाना पहुँचाए, उनके लिए राशन पहुँचाए, उनके लिए मतलब ईद पे, रमज़ान पे हम लोग उसके साथ हेल्प करें। तो इंशाल्लाह अगर ये तंजीम रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो काम है हम जितना भी कर रहे हैं आपके सामने है, तो हमारा कोशिश ये होगा कि हम इस काम को मतलब और आगे ले जाए। उनको जिस तरह भी इस वक्त हम 1500-2000 लोगों की हेल्प करते हैं, तो अगर रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाता है और हमारे साथ मतलब इदारों का ताउन हो जाते तो इंशाल्लाह हम इन प्रोसेस को डबल लोग की तादाद में करेंगे। खिदमत खलक के साथ आप मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी जुड़े रहे, क्या जो इस मरतबा जनरल इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें आप हिस्सा ले रहे हैं? जी आमिर भाई, बिल्कुल हमारा तो शौक़ नहीं है सियासत में इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जो इलाके का खिदमत है, आपको ख़ुद पता है कि इलाके में जो भी मसला आता है, जो भी थाना कोर्ट का काम आता है, जो भी यहाँ पे हमने जितने फंड लाए इलाके के लिए, मतलब जो और लोगों ने अगर इलेक्शन किए MPs MNA के पास हम जाते हैं, उससे मांगते हैं कि भाई हमारे इलाके को इस मसले मसाइल का सामना है। जिस तरह हमारा ये अभी हम लोग बैठे हुए MPR कॉलोनी में, तो इस इलाके में पानी का जो बहुत ज़्यादा मसाइल है, मतलब इसके साथ साथ गैस और बिजली के और भी आपको पता है कि मतलब रोड कंट्राट के नज़ारे पेश कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्शन नहीं करते तो इसके बावजूद भी इलाके के जितने सुपरपोश लोग हैं, मशरान कशरान हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो हमारे पास आते हैं कि रशीद भाई हमने आज ये काम कराना है, हमने उनसे ये काम कराना है, उससे आपने जाना है, आपने उससे कराना है। तो फिर उसके बाद इलाकाई लोगों ने ये फैसला किया है कि रशीद भाई इलेक्शन लड़ना है आपने, और अगर आप दूसरे के मेहनत कर रहे हो, अगर आप ख़ुद मतलब प्राण पे आते हो तो हमारा खिदमत दूसरे के मिन्नत समाजत के बजाय आप ख़ुद कर सकोगे। इस इलाके में अक्सर हमें देखने को मिला है कि जब यहाँ पर कोई मैयत हो जाती है तो लोग उसको अपने गांव लेकर जाते हैं, और अक्सर औक़ात हमने देखा भी है कि इन लोगों की आपने मदद की और ये लोग यहाँ से मैयत ले गई। अगर आपकी NGO रजिस्टर हो जाती है तो क्या कोई ऐसी वैन वगैरह का आप इंतखाब करेंगे कि जो यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल सके और वो अपनी मैयत को आसानी गाँव मुंतकिल कर सकें? हाँ जी बिल्कुल अमीर भाई, आपको पहले से भी पता है कि यहाँ पे जितने भी मैयतें होते हैं हमारा इलाकाई लोग, क्योंकि वहाँ पे उसका अपने ज़मीनें होते हैं, अपने कब्रिस्तान होते हैं, तो वो ज़्यादातर कोशिश उन लोगों का ये होता है कि हम अपना मैयत जो है ना गाँव मुंतकिल करें। लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह होते हैं कि वो दरअसल हमारे कौम के अंदर एक आप रिवाज का हो कुछ का हो, लेकिन ये है कि मतलब अगर आपका मैयत हो जाते और आपके पास पैसे नहीं होते, आप फिर वो पैसे खर्चा करके कुछ करके मतलब खुद पर बोझ डाल के वो मैयत उठाते हो और उधर लेके जाते हो। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो मतलब इलाके के जो लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई आपने मैयत या दफना दिया, वह दफना दिया, कल तो इसके ऊपर शवल चल जाएंगे। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ये मसला है, और इंशाल्लाह अगर हमारा
ویلفیئر رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے 2-4 ایلیکس خریدیں گے اور انشاءاللہ جس کا بھی میت ہوگا تو ہمارا ایلیکس اس کے سامنے ہوگا اور اس کا جو میت ہوگا تو ہم کسی سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے، جو اپنے مرضی سے وہ مطلب عطیہ کرے گا تو وہ ہوگا انشاءاللہ، باقی ہمارے قوم کے لیے سب سے بڑا سہولت میسر کریں گے۔ ابھی آپ نے یہ بات تو کنفرم کر دی کہ آپ جنرل انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اگر حصہ لے رہے تو کون سی سیاسی جماعت جوائن کریں گے، اور اگر انتخابات میں کامیاب ہو جاتے تو اس علاقے میں اولین ترجیح آپ کی کیا ہوگی جس سے یہاں کے لوگوں کو سہولیت میسر ہو؟ دیکھو عامر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ چوائس نہیں کیا ہے کہ ہم کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کس ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ میں اکیلا ایک رشید نہیں ہوں، کیونکہ الحمدللہ پورا جتنا علاقہ ہے ہمارا، جتنا خلقہ پی ایس ہے، پی ایس 118 میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، اور پی ایس 118 میں جو لوگ ہیں الحمدللہ زیادہ تر 70% تعداد جو ہے ہمارے تورغر کے لوگوں کا ہے، تورغر اور ضلع شانگلہ کے لوگوں کا ہے۔ تو اب یہ سارے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ ابھی الحمدللہ 2-3 پارٹیوں سے آفر آئے ہیں کہ آپ ہمارا اس پہ الیکشن کرو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے، سوچیں گے کہ بھئی ہم کس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کریں، کون سے ہمارے علاقے کے لیے اچھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے، ہم سیٹ نکالتے ہیں تو ہمارے علاقے کے جو مسائل کا سامنے آپ کو خود پتہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، مسائل جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے کہ بندہ کس مسائل کا نام لے، لیکن شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ پختون آبادی ہے جتنا بھی اس شہر میں ہے، سندھ کے اندر خصوصاً جو ہے وہ آپ دیکھو وہاں پہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے تعلیم کا ہے۔ ہمارے علاقے میں نہ کوئی سرکاری اسکول ہے، نہ کوئی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے تورغر ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین رشید خان، جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے علاقائی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی۔ اب بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں این اے 245 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لینے والے خواہش مند گل زمین کی اون نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کراچی سے نمائندہ اون نیوز محمد عامر موجود ہیں گل زمین کی رہائش گاہ میں، جہاں گل زمین سے انتخابات اور علاقائی مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین۔ جی بالکل، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے این اے 245 سے قومی اسمبلی کے لیے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے یہاں سے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، اگر آپ یہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم پاکستان کی آ جاتی ہے تو یہ علاقہ تو پہلے ہی مسائلستان کا گڑھ ہے، تو آپ اس علاقے کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ ابھی تو ہم نے این اے 245 کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے اپلائی کیا ہے ٹکٹ کے لیے، اور انشاءاللہ ہمیں ٹکٹ مل جائے اور یہ سیٹ جو ہم جیت جائے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے ہمارا جو علاقہ ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں کے بجلی کا بھی مسئلہ ہے، پانی کا بھی ہے، گیس کا بھی ہے، اور سیوریج لینڈ کا بھی ہے، روڈوں کا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ بھئی یہاں ہمارے جو مسائل ہے یہ حل ہو جائے۔ اگر کامیاب بھی نہ ہو جائے اور الیکشن کا موقع بھی مل جائے تو انشاءاللہ اتنا معاملات ہم کر سکے کہ بھئی بغیر سیٹ کے تو انشاءاللہ ہم پھر بھی کوشش کریں گے، اگر سیٹ بھی نہ ملے تو پھر کوشش کریں گے اپنے علاقے کے لیے کہ یہاں پر اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو حل ہو جائے۔ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے این اے 245 میں آپ نے اپلائی کیا ہے، کیا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹرز ہے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ یہاں سے ایک بڑے مارجن سے دوسری سیاسی جماعتوں کے مخالفین کے جیت جائیں گے؟ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہم ٹکٹ مل جائے تو انشاءاللہ ہم سیٹ نکال دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی لوگوں نے پہلے بھی ووٹ دیے ہیں، اور بھی سیاسی جماعت ہے تو وہ لوگوں نے یہاں کے جو لوگ ہیں این اے 245 میں یہ لوگوں نے آزما چکا ہے، اور یہاں سے پہلے مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ یہاں سے الیکشن لڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ اس دفعہ لوگ ہم میرے اوپر اعتماد کریں گے انشاءاللہ۔ سر، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت آپ کو ایم این اے کے انتخابات کے لیے منتخب کر لیتی ہے تو آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟ تو ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز یہ ہوگی
کہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قوانین ہے جو معاملات ہے اس کے پابند ہوں گے اور یہاں پر اپنے علاقے کے جو مسائل ہے انشاءاللہ اس کے بھرپور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ حل ہو جائے. جی بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے والے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں گل زمین، جو کہ آن نیوز کے پلیٹ فارم سے علاقائی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق چیئرمین ایڈ ہاک کمیٹی کے UJ امتیاز فرحان UN ہیومن رائٹس کمیشن کے اشتراک سے 2 دن مقامی ہوٹل میں ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سیمینار کے اختتام پر تمام صحافیوں کو OHCHR PCHR PFUJ کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیے گئے. اسٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.